Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. خطیب ذیشان مولانا حافظ محمد اشاق اسراری نظامی صاحب امام اور خطیب جامع مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالی جرہ قربانی کا جانور کس طرح سے ذبح کرنا چاہیے، قربانی کا جانور کس طرح سے ہونا چاہیے اور قربانی کے چھوٹے جانور اور بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں، عید کتنے دن منائی جاتی ہے اور 2 رائے یا 3 دن بھی قربانی دینا جائز ہے، قربانی قرض کے پیسے پر دیا جا سکتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ان تمام باتوں پر تفصیلات بتائی ہے ہمارے نمائندے زبیر کی خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رپورٹر زبیر خان آپ سب کا KBN نیوز چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسے کہ بقرہ عید کے موقع پر آج ہم مولانا اسحاق انصاری صاحب کے پاس آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، جیسے کہ قربانی جائز ہے، قربانی کا جانور کس طرح سے ہونا چاہیے مولوی صاحب؟ قربانی کے جانور کے لیے 3 اقسام بتائے گئے، جی، ایک اونٹ، دوسرا گائے اور تیسرا بکرا۔ ان تینوں کی عمر علیحدہ علیحدہ ہے۔ اونٹ 5 سال کی ہے، گائے 2 سال کی ہے اور بکرا 1 سال کا ہے۔ بھیڑ بھی ہے جس کی 6 مہینے کا بھی ہو اور دکھنے میں 1 سال کی مقدار میں ہو، تو ویسے اس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور اس میں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جسے خصی کہا جاتا ہے، بعض لوگ اسے خصی کر دیتے ہیں، تو کیا لوگوں میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا ہم خصی کے جانور لے کے قربانی دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اہم مسئلہ ہوتا ہے قربانی کا۔ قربانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بندہ اپنے مالک سے رجوع ہوتا ہے کہ مالک یہ جان کیا ہے، اگر 100 جان بھی ہے تو تیرے بارگاہ میں قربان ہے۔ تو یہ اخلاص، یہ نیت سے لوگ قربانی دیتے ہیں، تو خصی کے جانور کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ صاحب اور ایک سوال، قربانی ذبح کرنے کا طریقہ کیسا ہے مولوی صاحب؟ جو کہیں لوگ قربانی دیتے ہیں، کسی کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے مولوی صاحب، اور ذبح کرتے وقت کی دعا بھی نہیں آتی۔ دیکھیے، بہت اہم سوال آپ نے کیے ہیں کہ قربانی کے جانور جب ذبح کرتے ہیں تقریباً ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، جو ذبح کرنے کے واسطے جو قصاب وغیرہ ہوتے ہیں وہ جلدی جانور کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا جانور جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کا جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے صاحب قربانی کی۔ تو اس کی یہ ہے کہ بعض علماء مفتیاء کرام کے بھی اقوال ہے، فقہاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ اسے 3 رگ ہے، جسے ہوا کی ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے اور ایک خون کی ہوتی ہے۔ تو یہ رگ جو ہوتے ہیں یہ پورے کٹنا ضروری ہے، اور پوری جڑ سے، منڈی جڑ سے پوری کٹ کے دیکھیے اس کو نکال دینا، اس سے قربانی کا جانور درست نہیں ہوتا ہے۔ بعض پوری جانور پوری منڈی کی طرف پورا وہ کر دیتے ہیں، اور رگ کٹنے کے بعد اس کی ہوا اور خون جو ہوتا ہے پورا نکلنے دینا، اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ ابھی اس کا خون باقی رہتا ہے، اس کے جسم میں جان باقی رہتی ہے۔ حلق کے اندر یا دل کے بڑے بڑے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے اندر دل کے اندر چھری مار دیتے، ڈالتے ہیں اور ڈال کے اس کو پھاڑ کے نکالتے، اس کو ٹھنڈا کر دیتے۔ بعض اس سے منع فرمائے گئے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پورا خون جب ذبح کرنے کے بعد قبلہ رخ اسے کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی بسم اللہ اللہ اکبر بھی ان کی ذبح کریں تو ذبح ہو جاتا ہے۔ اور فلاں جس کے نام پہ دی جاتی ہے، جیسے کہ فلاں بن فلاں کے نام پہ میری اہلیہ ہے یا میری والدہ ہے، میری والدہ کے نام پہ میں قربانی دے تو والدہ کے نام کے ساتھ ان کے شوہر کا بھی نام دیا سکتا ہے، ان کے والد کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح قربانی ان کے نام سے کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مولوی صاحب، جیسے کہ بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بڑے جانور میں دیکھیے، اب الحمدللہ بہترین آپ نے بتایا کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یا اونٹ لو یا بیل وغیرہ، گئی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، بھینس ہے، بھینس بھی اس میں شمار ہوتی ہے جانور قربانی کے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ بکرے میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ ایک قربانی سب کے لیے لازم ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ان کے لیے اگر ایک صاحب نصاب ایک گھر میں ہے تو ایک کے لیے ایک ہی حصہ مقرر کرتا ہے۔ اگر 7 جنے صاحب نصاب میں شمار ہے، جیسے کہ صاحب نصاب کی مقدار جامع نظامیہ کے مطابق
آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ 40,000 روپے کسی کے پاس نقد موجود ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، 52 تولے چاندی کی مقدار میں، جی تو وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مول صاحب اور ایک سوال، جیسے کہ عید 3 دن منائی جاتی ہے، جی جس میں دوسرے دن یا تیسرے دن بھی اپن قربانی دینا جائز ہے؟ دیکھیے قربانی کے لیے 3 ایام ہیں، 3 دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ، ایک 11 ذی الحجہ، ایک 12 ذی الحجہ کی عصر غروب آفتاب سے پہلے تک۔ طلوع آفتاب 10 ذی الحجہ صبح صادق کے بعد سے لے کے اور 12 ذی الحجہ یعنی 10 11 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے تو قربانی کرنا جائز ہے۔ افضل یہ ہے پہلے دن قربانی کرنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی دینا پسند کرتے ہیں، مغرب سے پہلے تو قربانی کرنا جائز ہے، افضل یہ ہے پہلے دن قربانی کرنا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی دینا پسند کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے کم رہتے ہیں، تو کسی کن سے قرضہ لے کر اپن قربانی دینا جائز ہے؟ ہاں، قربانی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں قرض لے کے تو دے سکتے ہیں، قرض لے کے قربانی بھی دی جا پھر سکتی ہے۔ عید ہونے کے بعد اپن واپس ان کا قرض ادا کرنے پر بھی قربانی جائز دینا اگر جائز؟ عید ہونے کے بعد بھی اگر عید کے بعد آپ قربانی قرض لے لیا، مثال میں آپ سے بتاتا ہوں، جی زید نے جی کے پاس قربانی کے لیے 5,000 تھے، 10,000 کا ان کے پاس جانور آ رہا، تو زید اسی کی طرف سے دوسرے شخص سے اپنے دوست سے جی 5,000 روپے بدل لیے جی اور بدل لے کے وہ قربانی کا جانور دے دیے۔ زید کو عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور دے دیا، پیسے کہیں سے آ گئے، اللہ پاک ان کے لیے دے دے عطا فرما دیا، تو 5,000 روپے آ گئے، تو پھر زید جس اپنے دوست سے پیسے لے کے جو قربانی کے لیے جانور میں ملائے تھے، پھر بعد میں 5,000 ان کے دے دے، قربانی ہو جاتی۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گوشت کی دکانوں پر حصہ لیتے ہیں، جی تو مول صاحب جو حصہ جہاں پر اپن لیتے ہیں وہاں پر بھی 7 حصے ہوتے ہیں یا اس سے بڑھ کے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں اس سے بڑھ کے نہیں آتے، جب بڑے جانور میں 7 حصے بتا دی گئے تو 7 ہی حصے ہوتے ہیں، بڑھ کے نہیں گنا جاتی۔ یا کہیں پہ آپ کوئی قصاب کے پاس سے آپ یا قریشی کی برادری کے پاس سے آپ لو یا کوئی مدارس کی طرف سے آپ لو، تو وہاں پر ایک نظم ہوتا ہے، علماء ہوتے ہیں، اور بغیر علماء کی نگرانی میں مدارس کے اندر یہ قربانی کے حصے وغیرہ جو ہوتے نہیں کیے جاتے، علماء کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور ان کے دانشمندوں کی نگرانی میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے، یہ رہا ہے، میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ ہم جانور جو خرید رہے ہیں اس جانور کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جانور کیسا حصہ ہے، 2800 میں حصہ مل جا رہا ہے، ایک 3,000 میں مل جا رہا ہے، کہیں اس سے کم اس سے کہیں زیادہ مل جا رہا ہے، اور ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جو 2 سال کی مقدار میں رہتے ہیں، حالانکہ 2 سال کی مقدار تک ہونے کا بتایا گیا، 2 سال سے بڑھ گئے ہوئے تو اور افضلیت ہے۔ ہم کہ 2 سال سے کم والے جانور رہتے جو کم عمر کے رہتے دکھنے میں، اور بعض جنے بتا دیتے کہ نہیں ان کی عمر زیادہ ہے، 2 دانت نکلے ہوئے 1 دانت نکلا ہوا ہے بول کے بتاتے، تو 2 سال سے اگر بڑے جانور کے اندر رقم اگر کم ہوتی ہے تو 2 سال سے مقدار زیادہ ہونا، تو ویسے جانور کی قربانی 7 حصے ہوتے ہیں، 7 جنے 7 الگ جنے 7 جنے جو ہوتے الگ الگ ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ جی مول صاحب شکریہ آپ کا۔ Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities, and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔